الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو اتحاد طلباء پاکستان کی طرف سے دیے گئے موضوع سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان پر ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آج چونکہ 3 رمضان المبارک یوم وصال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ واقعات اور کچھ سیرت کے پہلو پیش کروں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں سب سے زیادہ پیار سے نوازا۔ اس دور جاہلیت میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی حرمت، بیٹی سے محبت کرنے کے نعرے کو بلند کیا، اور نہ کہ نعرے کو بلند کیا بلکہ بیٹی سے پیار کر کے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اللہ پاک کے ہاں پیش ہو گئے۔ 4 بیٹیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی تھی۔ چونکہ تینوں بیٹیوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے جلد شادی ہو گئی اور اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان کا وقت زیادہ گزرا، اور شادی ہونے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہی۔ اگر دیکھا جائے تو جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کی بات ہے، تو اگر ان کی بہن کا نام ام کلثوم ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم رکھا۔ اگر ان کی بہن کا نام زینب ہے تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا۔ اگر ان کی بہن کا نام رقیہ ہے تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا نام رقیہ رکھا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو دروازے پر دستک دے کر سلام فرماتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خاموش ہو جاتے۔ میں ان کو جواب دیتی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ نہ کھولتے۔ پھر میں ذرا مسکراتی اور کہتی، فاطمہ دیکھو تمہارے بابا آ گئے۔ تو فاطمہ دوڑی دوڑی جاتی، دروازہ کھولتی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انگلی سے پکڑ کر اندر لے آتی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کر باتیں کرنا شروع ہو جاتے۔ اسی طرح اپنے بچپن میں ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بابا جان، میں اپنے رب ذوالجلال کی زیارت کب کروں گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بہت جلد اللہ پاک آپ کو جنت میں بلائے گا، اور آپ کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنائے گا، اور آپ کو اپنی زیارت بھی نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کے بچپن میں ہی ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز ادا کر رہے تھے۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں عبادت فرما رہے تھے کہ ابو جہل کو شرارت سوجی۔ اس نے باقی مشرکین کو ساتھ لیا اور کہا کہ میں نے راستے میں آتے ہوئے دیکھا کہ ایک جگہ اونٹ ذبح ہوا پڑا ہے، تو جاؤ اس کی چربی اٹھاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر معاذ اللہ رکھ دو۔ چون انہوں نے ایسا ہی کیا، اوجری لا کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ وقت تھا کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گھر سے پردہ کر کے باہر نکلی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اوجری کو ہٹایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ ارشاد نہ فرمایا، وہ بھی خاموش رہے، میں بھی خاموش رہی۔ میں نے آپ کی انگلی پکڑی اور کنویں کے قریب لے گئی اور آپ کی زلف مبارک کو دھونے لگی۔ میں زلف مبارک دھوتی جاتی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آنسو بہاتے جاتے۔ جب زلف مبارک کا غسل مکمل کر دیا
تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے باری تعالی، جنہوں نے آج میرے والد گرامی کو تکلیف دی، اے میرے مولا تو ان کو برباد کر دے۔ اگر دیکھا جائے تو مشکاۃ شریف کے حدیث پاک کے مطابق جب طائف والوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے، آپ پر معاذ اللہ پتھروں کا برساؤ کیا، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک انہیں نیست و نابود کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایسی دعا نہیں فرماتے۔ اگر جنگ احد کو دیکھا جائے تو وہاں پتھروں کا برساؤ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو زخمی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت ہی نرم طبیعت کے مالک ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ پاک انہیں ہلاک کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں یا میرے مولا انہیں نہیں معلوم کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ اور یہاں بخاری و مسلم شریف کی روایت میں دیکھا جائے تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، جنہوں نے میرے والد گرامی کو تکلیف دی تو انہیں برباد فرما، تو یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی شکل کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے میرے مولا جیسا فاطمہ کہتی ہے تو ویسا فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال سے چند روز قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر ان کے کان میں ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ کچھ دیر گزری تو حضرت فاطمہ کے کان میں پھر ایک بات کہی جس سے حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ تو اس طرح یہ کلام مکمل ہوا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ، تمہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم ایک بار سننے پر رونے لگی اور دوسری بار سننے پر مسکرانے لگی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے عائشہ، یہ میرے اور میرے بابا کے درمیان راز ہے جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں اٹھا نہیں سکتی، اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم دیا، آپ کے ہاتھ پر عہد لیا کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے گا، اور میری میت کے اوپر پڑی ہوئی جو چادر ہے اس چادر کو اوپر بھی کسی کی نظر نہ جائے، رات کے وقت ہی میرا جنازہ ہو اور رات کے وقت ہی مجھے دفنا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد جیسا آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے عہد لیا اسی پر عمل کرتے ہوئے رات کے وقت ہی جنازہ ہوا، اور رات کے وقت ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے تقریباً 6 ماہ کے بعد 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اگر آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو دور حاضر کی جو جتنی خواتین ہیں ان کے لیے کئی سبق آموز پہلو ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔